رمضان کے راتوں میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو مزید خوبصورت بناتے ہیں. تو جنت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے, میں ان کے لیے جنت سجا رہا ہوں. تو آپ یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے جنت کو سجا اور سنوار رہے ہیں. اس لیے اگر اس مہینے میں تھوڑے سے گھر اگنور ہو جائیں, ذرا سی اگر ڈسٹنگ میں کمی آ جائے, فرش چمکنے سے رہ جائیں, یا بہت اعلیٰ درجے کے سیٹ اپ نہ ہو سکے, کوئی بات نہیں. اس مہینے میں جو رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. پھر اسی طرح رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنی میں روزے رکھے ہوں. جب تک روزہ افطار نہیں کیا جاتا فرشتے روزہ داروں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. روزہ دار کے منہ کی خوشبو یعنی وہ جو بساند آتی ہے اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے. یہ اس مہینے کی خاص خصوصیات ہیں. تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا, اب میں خلاصہ کروں گی ان باتوں کا. سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 1 سے 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے. ہر نیکی کا 10 گنا اجر اور 700 گنا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی قیامت کے دن انسان کو بطور خاص اجر دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو جب مل رہی ہو اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ ملنے والی ہے تو اس پہ ایسا مزہ نہیں آتا. لیکن روزے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھپا کر رکھی ہے تو بتایا ہی نہیں. خاص سرپرائز ملے گا قیامت کے دن روزہ داروں کو جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے رکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بھی ایک چھپی ہوئی عبادت ہے نا. کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں یار, ہم بھی چھپا کے رکھتے ہیں اس عبادت کو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے روزہ دار میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے, دوسری اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں قیام اللیل رات کی عبادت کا اہتمام اور اس میں خاص طور پر دعائیں. تیسرا کام صدقہ و خیرات. یہ اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا تھا. صدقہ و خیرات کا دائرہ بہت وسیع ہے. رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. اسی مہینے میں آپ سے جبریل جب ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ تیز ہوا چلتی ہے نا, ہر کونے خدرے میں پہنچ جاتی. تو اتنی سخاوت کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے, امیر غریب رشتہ دار دوست احباب سب کو کچھ نہ کچھ عطا ہو. اور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں جب صدقہ ہوتا ہے تو جو نفل ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض کا اجر پاتا ہے, اور جو فرض ادا کرتے ہیں وہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اگر انسان اپنی زکوٰۃ یا کوئی بھی صدقات نکالتا ہے اس مہینے میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے پر جو آپ خرچ کریں گے اس کا بھی اجر کئی گنا ہے. پھر اسی طرح نیکی کے کام میں مثلاً آپ اپنے گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں, گاڑی کا جو پیٹرول لگا رہے ہیں, یا آپ کسی کو بٹھا کے لا رہے ہیں, یا آپ کسی کا کرایہ دے رہے ہیں, یا آپ کسی کو کوئی پڑھنے کی چیز سننے کی کیسٹ کوئی بھی چیز آپ خرید کر دے رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور یہ عام دنوں کی نسبت کئی گنا رمضان میں زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح فقراء, یتیموں, مسکینوں, ضرورت مندوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ رکھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اسی لیے ہے. اور ویسے بھی روزے میں جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے جو بھوکے ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے, تو ان کا خیال آتا ہے. اس خیال کو جانے نہ دیجیے, اس لیے غریبوں کے کھانے پینے اور ان کی ضرورت کا بھی خاص اہتمام کیجیے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کثرت تلاوت قرآن پاک کی تلاوت. پہلا روزہ رکھنا, دوسرا قیام اللیل, تیسرا صدقہ و خیرات, چوتھا قرآن سے شغف. کوشش کیجیے کہ صبح سحری کے وقت کچھ نہ کچھ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت ہو. بلند آواز میں جب آپ کی زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں اور دل محسوس کر رہے ہوں, اس کی تلاوت آپ کے دلوں کو خاص طور پہ نرم کرے گی. اچھا تو ہے کہ ایک پارہ پڑھ لیں تاکہ پورے رمضان میں ختم ہو جائے, لیکن اگر نہ کر سکے تو جتنا میسر آئے, کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 دن میں پڑھنا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو بہت قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ 3 سے بھی کم میں اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن جو پڑھے کوشش کریں کہ وہ دل پر بھی اترے, صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو. ہر حرف پڑھنے کا 10 گنا اجر ہے, سمجھ کے پڑھنے کا کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ ہم علم کسی کے مقابلے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی اور نیت سے حاصل نہیں کریں گے. یہ اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جائیں اور ہمارے لیے اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے. کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے اگر پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، اور وہ نہیں ہم سے ہوتا، اس لیے بہتر ہے نہ پڑھو. بات یہ کہ بالکل ہی ایسے ہی ایک طالب علم کی بات ہے کہ جیسے ایک طالب علم کسی اسکول میں داخلہ نہ لے کہ اگر میں نے داخلہ لے لیا تو پڑھنا پڑے گا اور پڑھ میں سکتا نہیں اس لیے میں جاہل ہی بھلا. کیا ہم دنیا کے معاملے میں یہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہائے بیچاروں کی شامت آ جائے گی، اسکول میں پڑھیں گے، ہوم ورک کریں گے، اتنی فیسیں دیں گے، گاڑیوں میں اتنی دور دور تک جائیں گے، تھکیں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. بٹھاؤ ان کو گھر میں، کیوں ان کو مشقت میں ڈالا ہے؟ اور بیچارے پڑھ لیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی زیادہ پڑھائی ہوتی ہے، مثلا کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو اتنا ہی ذہنی کام پھر بعد میں اور کرنا پڑے گا. کیا ضرورت ہے تھکنے کی؟ بہتر ہے جاہل ہی رہے. اچھا ہے، آرام تو کریں گے زندگی میں. تو کیا جاہل رہنے سے آرام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو. یاد رکھیے، قرآن سے جہالت جنت کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی. قرآن سے لا علمی اللہ کی رضا سے اور اللہ کے قرب سے دوری ہو سکتی ہے. یہ قرآن آپ کی مدد کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آسانی سے ہو جائیں. یہ قرآن آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد دے گا. اس لیے ڈرتے ہوئے نہ پڑھیے، شوق سے پڑھیے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سنتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو وہ کام بھی کرنے کی قوت ملے گی جو آپ اب تک نہ کر سکے. آپ کے اندر اتنا جذبہ بھر جائے گا. کہتے ہیں جب جو چیز بہت زیادہ اندر آ جاتی ہے وہ پھٹ پڑتی ہے، پھر تو جب بہت اللہ کی محبت اندر آتی ہے سارے بیریئر ہٹنے لگتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کیوں اب تک میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ نہ کر سکا، آج سے میں یہ کر رہی ہوں، آج سے میں یہ کر. آپ ایک مضبوط اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے اس قرآن کو اپنا مددگار پائیں گے. اس لیے کوئی بھی اس سے نہ ڈرے، بلکہ وہ لوگ جو آج ڈر کے مارے نہیں آئے کہ ہمیں کہیں سن کر کچھ کرنا نہ پڑے، ان کو بھی بتائیے کہ جب سن کے کریں گے تو وقت تو اچھے کام میں گزرے گا، ورنہ ویسے بھی گزر جائے اگر ہم نہیں کریں گے. مثلاً اگر آپ آج یہاں نہ آتے، کیا آپ کا یہ وقت بچ جاتا؟ یہ تو گزر جاتا. کسی بھی کام میں آپ سوچئے کہاں گزرتا. شاید اس جگہ پر آپ اتنا کچھ تازہ نہ کر سکتے اپنے دل کو جتنا آپ یہاں آ کر تھوڑی دیر میں ساری چیزیں دہرا کر ایک شعوری طور پر رمضان کے اندر داخل ہونے میں آپ کو مدد ملے گی. آپ دیکھیں گے روزے تو آپ نے ویسے بھی رکھنے تھے، لیکن انشاءاللہ اب جو روزے رکھیں گے اس میں آپ کی دل کی محبت اور نیت اور شعور اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوگی. تو یہی آپ کا رمضان کئی گنا نیکی اور اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا. تو یاد رکھیے قرآن ڈرنے کی چیز نہیں. قرآن تو آپ کا مددگار ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے، صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی. صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کا دل بہلائے گا اور اس کو مانوس کرے گا. یعنی ہم دعا مانگتے نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کی وحشت مجھ سے مانوس کر دے. تو وہ وحشت قبر کے اندر تنہائی نہ رہے گی، قرآن ایک دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اس سے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب، اس بات، اس کلام کے ساتھ تم بے نیازی برتتے ہو؟ انشاءاللہ جہاں آئے گی وہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن پاک کی عظیم صفات بیان کرتے ہیں، اس کی خوبی اور اس کی وجہ، پھر کہتے ہیں تم اس سے منہ موڑ کے جا رہے ہو، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اس کو چھوڑو گے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب کے ساتھ لاپرواہی برتو گے؟ نہیں، ہمیں کسی بھی قیمت پر اس وقت کو نکالنا ہے، خاص کرنا ہے. صرف اپنے لیے نہیں، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی دوستوں کے لیے، جو لوگ نہیں پہنچے اور ڈر رہے ہیں، جھجک رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے لانا ہے تاکہ ساتھ ساتھ یہ سفر ہو. جب ان کے ساتھ ساتھ یہ سفر ہوگا تو بعد میں عمل میں بھی ساتھ ساتھ آسانی رہے گی انشاءاللہ. آپ کہیں گے کہ یہ کیا رسم ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور ہم سنیں؟ تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرا علیہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. ابن مسعود نے عرض کیا اقرا علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. آپ سے بڑھ کر قرآن کا عالم کون ہوگا؟
لیکن آپ کو بھی پسند تھا کہ کسی سے سنو تو خواہ آپ پہلے ترجمہ پڑھ چکے ہوں، آپ تفسیر پڑھ چکے ہوں، لیکن اس موقع کو غنیمت جانیے، سن کر لطف اٹھائیے، کیونکہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے اور سن کر دل میں اترنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سنا کرتے، تو دوسرا سننا آپ کا رات کے وقت ہوگا تراویح کے اندر انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ وہی آیت ہے جب حضرت ابن مسعود آپ پہ پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کر دو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی قرآن سن کر جو رونا آتا ہے وہ خود جب ریڈنگ کرتے ہیں نا ہم، بس صرف ریڈنگ اس وقت وہ کیفیت نہیں آتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غور و فکر کرنا، اور غور و فکر بھی ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے قرآن سن کر رونا اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائیں۔ رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، یعنی اتنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ حج پہ چلو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر اب نہ جا سکو تو جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر، یعنی جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے، تھوڑے پیسے ہیں، تو رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ ثواب ان کا مل جائے گا۔ اگرچہ فرض تو حج کا فرض ہونے پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ حج کے دنوں میں ہی ادا ہوتا ہے، یہ صرف ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے تو آخری بات یہی کہوں گی کہ صرف دنیا کی دعائیں نہیں، آخرت کی دعائیں بھی مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمیں صرف دنیا کے مسائل یاد آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں، ہمارا رزق تنگ ہے، ہمارے پر شوہر کی طرف سے پریشانی، سب ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے سخت ہے، آخرت کی منزلیں دنیا کی منزلوں سے زیادہ طویل ہیں، وہ سفر بہت لمبا ہے، اس کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں، لہذا صرف دنیا نہ مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی، اگرچہ آپ کو اس کا صلہ فوراً نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، بس یہ کہ بندہ مانگنے میں جلد بازی نہ کرے اور صبر سے کام لے۔ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوگی، انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی، کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگتے تھے اور اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملا، آج دیا جا رہا ہے۔ تو انسان اس وقت تمنا کرے گا اے کاش میری کوئی دعا بھی نہ سنی جاتی، تو آج ساری دعائیں مجھے اجر کی صورت میں یہاں مل جاتی۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، اور کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بدبخت نہیں، میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھ کو پتا ہے اگر آج نہیں ملے گا تو کل مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے دعاؤں کی کثرت سے آفات اور بلائیں ٹلتی ہیں، کہ وہ چیز نہیں ملی ایک آفت ٹل جاتی ہے۔ پھر دوسرے بہن بھائیوں کے حق میں ضرور دعا کیجیے، میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کیجیے، کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی اس کی مانند مل جائے۔ یعنی جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے، اس لیے اس میں کبھی بخل سے کام نہ لیں اور بد دعا نہ دیں، کیونکہ بد دعا جو ہے سن لی جاتی ہے، انسان جلد باز ہے، غم آ جاتا ہے، دکھ آتا ہے، پھر جب قبول ہو جاتی پھر خود ہی پچھتاتا ہے۔ تو بد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہاری ہی حق میں قبول کر لی جائیں تو انسان پھر پچھتائے تو کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اسی طرح یہ کہ کسی پہ ظلم و ستم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ایک اور آخری کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہے، زیادتی ہے، سب سے معافی مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ناراض ہے تو ان عبادتوں کو ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بندے راضی نہ ہوں۔ والدین کے حق میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو، بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، ان سے معافی مانگ لیں۔
اور اگر کسی کا حق چھینا ہوا ہے اس کو واپس لوٹا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو، اسے نہیں معاف کیا جاتا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ 3 دفعہ فرمایا جاتا ہے کہ نہیں ان کو نہیں، ان کو بعد میں، لیٹر آن، ریزلٹ لیٹر آن، کیونکہ یہ حسد اناد۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی گلی محلے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت اور بغض کی وجہ سے دور کر رکھا ہے، دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے اور اللہ کی مغفرت سے بھی محروم۔ بات کیا ہے، کبھی کسی کو معاف کرنے کا موقع آئے تو یاد رکھیں، ہمیشہ سوچا کریں کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، خصوصاً رشتہ دار۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں آتی جن میں رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات کاٹ لیں۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اگر بات بتانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر فرما، اور جو باتیں ہم نے تیری پسند اور تیری رضا کے لیے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تمہیں اس مجلس کی برکت سے، اس کی سعادت سے محروم نہ رکھنا۔ ہم تیرے راستے پر جو گھر سے نکلے ہیں تو ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لینا، ہمارے ہر کام کو آخرت کا ذخیرہ بنا دینا، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دینا، اور تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جو راستہ ہم نے تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ تو اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ہر برائی اور ہر برے عیب سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو ہمارے اس کام میں ہمارا مددگار بنا۔ یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے، سب بیماروں کو صحت دے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما۔ اس قرآن اور اس رمضان کو سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے سینوں کو کھول دے، اپنے دین کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے، ان راستوں کو آسان کر دے، ہمارا ایک ایک قدم فی سبیل اللہ کر دے، اور ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا